बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 850 लोग जहां बहक हो चुके हैं। राब्ता, सड़कें, पुल, मकान, फैक्ट्रियां और पूरी पूरी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ बलोचिस्तान में हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें खत्म हो चुकी हैं। मुल्क इस वक्त हकीकतन तबाही के घड़े में गिरा हुआ है, लेकिन यहां वफाक में सियासतबाजी हो रही है। शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। हो सकता है इमरान खान की बात दुरुस्त हो, लेकिन सवाल यह, इस वक्त हाई पावर डेलीगेशन जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, वो मुल्क के लिए दोहा में बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम मौजूदा वजीर आजम के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या यह मुल्क के साथ दोस्ती है या फिर दुश्मनी है? मैं ये सवाल आपके पास छोड़कर आज के मौजू की तरफ आता हूं। मैं वक्त दे रहा हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हुआ हूं, तैयार कर रहा हूं सबको, और आप सब ने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है। और वो आखिरी कॉल होगी हरिपुर इस्लामाबाद के बड़ा करीब है, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। मैं सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की टीम को एक चीज कहना चाहता हूं, याद रखें कि हमारे जो इदारे हैं, हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए। ये धमकी किसको दी जा रही है और क्या ये इस सैलाबी सूरत हाल में दी जानी चाहिए? ये हमारा आज का इशू होगा, और इमरान खान कल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश होंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन ने इनको डस्का धांधली केस में तलब भी कर लिया है। 30 अगस्त को ये वहां पे पेश भी होंगी, ये और इनके भाई, और फिरदौस आशा कवान साहबा को भी बुलाया, लेकिन वो मुल्क से बाहर चले गए। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ हैं रजा और रहमान साहब। अगर आप इजाजत दें तो रजा साहब से पूछूं। रजा, ये फरमाइए कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो है इस वक्त क्या और क्या रिलीफ के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ हुई कि या नहीं हुई? ये देखें, इस वक्त जो अगर बलूचिस्तान को हम देखें, जुलाई और अगस्त की, अभी तो अगस्त का भी इख्तिताम है इस महीने का, तो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो मानसून की बारिशें हुई हैं और सैलाबी जो सूरत हाल है, उसने तकरीबन बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम अजला को बुरी तरह मुतासिर किया है। और यहाँ पर न सिर्फ जो डैम्स थे, कुछ डैम भी टूट गए हैं, पुल टूट गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन 60 से 70% जो है उसको नुकसान पहुंचा है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। तो अब असर नो तामीर का मामला है, और इस वक्त इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत पास एक पीडीएमए का एक दारा है। उसकी पूरी कोशिश है कि वो वहां तक पहुंचाए लोगों को राशन, खेमे, और इस हवाले से कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन बहुत सी जगहों से हमें ये शिकायत आ रही हैं कि उन तक जो है वो राशन नहीं मिला, उन्हें जो है उनको खेमे नहीं मिले हैं, आसमान तले सब बैठे हुए हैं। और इस इंतजार में शायद इसमें आपको अच्छा, ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही, और जो वफाक से आपकी तवक्कुआत है बलोचिस्तान की, वो क्या वो पूरी हो रही हैं? जी देखें, बलोचिस्तान को जो है वो बिल्कुल उसकी, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है, अरबों रुपए का नुकसान है। अभी हाल ही में जो है वो बलोचिस्तान असम्बली ने एक मुश्तरका करारदाद भी इस हवाले से पास की है, और उसमें वफाकी हुकूमत से जो है 60 अरब रुपए के जो है वो उन्होंने डिमांड की है। यानी इसका मतलब है कि काफी अरबों रुपए का क्योंकि नुकसान है। ये वो सिर्फ खुद सूबाई हुकूमत की इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत की पोजीशन आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर भी माली मुश्किलात किस किस्म की हैं। तो इस हवाले से ये जरूर हुआ है कि अब वजीर आला बलोचिस्तान और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ जो गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें दोनों ने डोनर कॉन्फ्रेंस पर इत्तफाक किया कि डोनर कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की जाए।
यहाँ पर सबसे बड़ी बात नजर आ रही है कि ये अच्छा, देख ये रहे बताएं हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि कोयटा के अंदर भी बड़ी तबाही हुई है। जी, कोयटा शहर के अंदर भी काफी जगहों पर अगर हम वो जगहें देखें, उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि कोयटा शहर के अंदर जो है वो जहां से ये पानी गुजरता है, क्योंकि यहाँ कारेस भी है, यहाँ से बारिशों का पानी हमेशा गुजरता था, वहां पर लोगों ने जो है नाजायज तजावजात बना रखी थी, कब्जे किए हुए थे, तो पानी के गुजरने की जगह नहीं थी, तो पानी जहां जहां से उसको मोड़ा गया तो उसने शहर के अंदर जो है जहां जहां पर मकानात थे उन पर और आबादी थी, उस आबादी की तरफ आकर जो है उसने तबाही मचाई। तो इस हवाले से हुकूमत ने इसको नाजायज तजावजात को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन तो शुरू कर रखा है, लेकिन आपको पता है कि इस हवाले से काफी इनको मुश्किलात हो रही है, सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है। और अच्छा, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा मुतासर इलाका कौन सा है? बलूचिस्तान में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है उसमें 2-3 एरियाज हैं, खसूसन जो है आपका लसबेला का है, लसबेला के साथ जलमक्सी है, नसीराबाद है, ये वो इलाके हैं, यहाँ ज्यादा हुआ। किला अब्दुल्ला है, चमन की साइड है, और किला सैफुल्ला है जहाँ अपना वजीर आजम ने भी वहां पर विजिट किया है। तो ये एरिया जो है ये काफी यहाँ डैमेज हुआ है। पंजगूर का एरिया मकरान डिवीजन के अंदर आता है, वो तुरबत, यहाँ पर भी काफी तबाही हुई है। जी ठीक, रजा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2010 में इससे पहले ऐसा सैलाब आया था और उसके बाद ये, और बल्कि इस बार जो सैलाब है उसमें तो रिलीफ का काम भी नहीं हो पा रहा। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी तरफ जलसे पे जलसा खड़काई जा रहे हैं। और आज जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी कॉल दूंगा, उससे पहले पहले इलेक्शन का ऐलान कर दे, नहीं तो इस्लामाबाद में हर तरफ से लोग आएंगे। तो ये जो हालात है सर, इसका इस पे तवज्जो दें आप। देखिए, साथ जलसे भी चल रहे हैं, साथ इमरान खान साहब ने कल वीडियो लिंक पे दोनों सूबों के चीफ मिनिस्टर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बात की थी वीडियो लिंक पे, और बाकायदा उनसे बात हुई है कि जिस हद तक मुमकिन है हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो खान साहब को वहाँ जाना चाहिए ना इस गाड़ी में। आज आपने खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया है, तो आप जरा खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में भी चले जाते हैं। हो सकता है कल परसों चले जाएं, तो आगे देखें क्या होता है। ये नहीं है कि हमें फिक्र नहीं है, इस मुश्किल घड़ी में हम इन अजीम पाकिस्तानियों के साथ हैं, और पंजाब से भी हेल्प जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा से जा रही है, इवन सियालकोट मेरे शहर से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनूबी पंजाब की सूरत बहुत खराब है, आपको अंदाजा नहीं है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप वहां चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 25% खैबर पख्तूनख्वा इससे मुतासर है। चोई साहब, पूरी सरगर्मियां जारी हैं हमारी तरफ से, हम पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। लोग देखें, अब जिस हद तक मुमकिन कोशिश हम करेंगे, आपको नजर भी आएगी, ये तो टीवी टॉक शो की हद तक नहीं होगा। अगर महमूद खान साहब आज जलसे में खड़े हुए थे, उन्हें चाहिए था कि अपने मुतासरा इलाकों में जाते। जा भी रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ वज़रा गए हैं कराची में। देखें, अली ज़ैदी बराह रास्त सिंध, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हमारी वहाँ हुकूमत नहीं है, लेकिन हमारे वो सदर हैं वहाँ सिंध के, वो जा रहे हैं, अली ज़ैदी जा रहे हैं, मुख्तलिफ लीडरशिप जा रही है। मैं तो पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का पूछ रहा हूँ। पंजाब में भी, साउथ पंजाब में हमारी लीडरशिप जा रही है। कौन गया बताएं? हमारे ओन बप्पी गए हैं वहाँ, जो सदर हैं हमारे, दीगर जो XMNAs हैं। मेरा हालांकि कल मैं इन्हें कहता हूँ जी आप सब फुटेज भेजें, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जोई साहब को हमने जमा करानी है, इनकी तसल्ली हो जाए कि वाकई हम काम कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तान। जब कोई बड़ी शख्सियत जाती है, इमरान खान साहब जब जाएंगे ना, इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाएगा वहाँ पे। पहले तो आप कह रहे थे कि हमसे कोई भी नहीं गया, मैंने कहा सियालकोट से वर्क हो रहा है। लीडर भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कब जाएंगे? जब आप कहेंगे, जो पानी निकल जाएगा, कल भेज दे। अच्छा, वैसे अफनान साहब, ये आज इमरान खान साहब ने मशवरा दिया है आपको कि कतर में जाने के बजाय आपको चाहिए था कि मुतासिरीन के पास जाते और वहां पे करते, क्योंकि इनका ख्याल ये इमरान खान साहब का कि ये कह रहे हैं कि आपको पैसे को नहीं मिलने किसी जगह से भी, तो भीख ना मांगे, आप इन लोगों की मदद करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कतर हमारा एक बड़ा बरादराना हमारा ताल्लुक़ है कतर के साथ, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, और उन्होंने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, और $2 बिलियन की इसके अलावा जो है वो हमें एक तो गैस भी देंगे, LNG। तो ये $5 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और मेरा ये ख्याल है कि PTI के पूरे पौने 4 साल में कभी कोई इतना बड़ा माहिदा नहीं हुआ, कोई एक भी नहीं, बातें हुई हैं लेकिन एक भी क्या कहते हैं कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ को सियासत की नज़र हो जाती है, ये भी सियासत की नज़र हो गई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे पास सर्दियों में इतने पैसे होंगे कि हम LNG इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है कि LNG की प्राइसेस दुनिया में बहुत ऊपर चली गई हैं जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और जो वो मशवरा हमें दे रहे हैं वो अच्छा होता है, जैसे कि आपने भी बताया है कि वो उस मशवरे पे खुद अमल करते सबसे पहले, क्योंकि अगर वो खड़े होते बलूचिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके में और वो ये बात
ہمیں کہتے تو پھر شاید اس کی وزن زیادہ ہوتا. ویسے یہ بات میں آپ سے بھی کروں گا, مشورہ آپ کو بھی دوں گا کہ یہ جو کیبنٹ ہے اس وقت, اس کو باہر نکالیں یہاں سے, وہ جائے متاثرہ علاقوں میں, بجائے اس کے کہ سارے 12 پارٹیاں آپ کے ساتھ ہیں, وہ ساری پارٹیوں کے منسٹر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو جانا چاہیے, جا کے خیبر پختونخوا میں جائیں, وہ بلوچستان جائیں, سندھ جائیں. دیکھیں جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کی تو آپ نے دیکھا ہے, وہ ہی از آن دا روڈ, یا کہتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں. اور ہمارے جو لوگ, مریم نواز صاحبہ ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جائیں گی یہ سیلاب زیادہ. تو پھر عمران خان اور آپ میں فرق تو کوئی نہ ہوا, یہ بھی اعلان کر رہے ہیں, آپ بھی اعلان کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب تو آلریڈی جو ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہی از آن دا گراؤنڈ, اور مریم نواز صاحبہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ جو ہے ہم تو اعلان کر دیا اور کر بھی رہے ہیں کام, اور ہم یہ کوئی ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا ملک ہے, اور باقی تمام لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے سیاست بند کر دیں, اور کم از کم یہ جو کچھ 1-2 ہفتے لگیں گے, یہ نکل جائے گا پانی انشاءاللہ, 3 ہفتے لگ جائیں گے, اور بہت لگ گئے تو, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا وہ چلتا رہے گا. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ملک میں لوگ بڑے مشکل میں ہیں, کراچی میں لوگ بہت مشکل میں ہیں, پورا شہر ڈوب گیا. اس سب سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور سیاستدان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بالکل جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, بالخصوص ایم این اے ایم پی ایس جو جن علاقوں میں ہیں, ان کو اپنے علاقوں میں جانا چاہیے اور ریلیف ورک کے لیے کرنا چاہیے. کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے اخوت فاؤنڈیشن کے جو ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ گئے ہوئے ہیں بلوچستان اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور تمام لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑا اچھا آج واقعہ تھا کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن گیا ہے قطر دوحہ میں, جس طرح اس کا ریسیپشن ہوا, وہ آرمی چیف اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا. پھر وہ روزانہ کی بنیاد پہ اب قطر جو ہے نا 3 سے 4 ہزار ٹن LNG روز دے گا پاکستان کو, اس سے بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت بڑے لیول پہ. تو آج تو مبارکباد دینی چاہیے تھا آپ کو, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہیں, ان کو پیسے نہیں ملیں گے اور واپس آ جائیں. تو یہ تو ملک دشمنی ہوئی نا, دوستی تو نہ ملک کے ساتھ. دیکھیں چوئی صاحب, اعلانات تو ماضی میں ہم بھی حکومت میں رہے ہیں, ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں, سعودیہ سے بھی اعلانات کر دیے جاتے رہے ہیں, UAE سے بھی, اور پھر قطر سے بھی. میں تو دعا گو ہوں کہ جتنی اماؤنٹ $3 بلین تقریباً آپ نے کہا ہے, $5 بلین, 5 ارب روپے پاکستان کو ملیں, اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن صرف خبروں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ریسیپشن کی بات ہے, کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ چلا جائے اس کو ریسیپشن تو ملتی ہے, لیکن ہم دعا گو ہیں, ہم ملک دشمن نہیں ہیں. پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے, آنا چاہیے. آج جو خان صاحب کے ٹیون تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ویسے, آج ان کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اس ایشو کو ٹچ نہ کرتے ہو. دیکھیں ان کی پرسیپشن کے حوالے سے دیکھیں نا, ایویڈنس بیس بات کر لیتے ہیں نا. جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہمارے دور میں اوپر جا رہا تھا, اب کیوں نیچے آ رہا ہے؟ اوورسیز پاکستانی پیسہ اس میں کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئے. لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. جب آپ بار بار گورنمنٹ کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ حقائق بھی دیکھنے نا. چوئی صاحب, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ہم دعا گو ہیں, اللہ کرے کہ وہ $5 ارب ضرور ملے, پاکستان کی معیشت سنبھلے. لیکن پاکستان کی معیشت اور معاشی حالات فریش انتخابات سے, نئے انتخابات سے, شفاف انتخابات سے ٹھیک ہونے ہیں, اس طرف کوئی جا نہیں رہا. دیکھیں سر, جب ایک ڈیلیگیشن پاکستان کا جاتا ہے نا, وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, اور جب وہ وہاں پہ گیا کسی جگہ بیٹھا ہو, پیچھے سے آپ نے سیڑھی کھینچنا شروع کر دیا, چور ہے, ان کا بڑا بھائی بھی چور ہے, چھوٹا بھائی بھی چور ہے, ان کو امداد نہیں ملے گی, بھیک مانگنے گئے, واپس آئے. آپ نے چلے اچھا کیا ڈیلیگیشن کی بات کی ہے. مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی خبر سرفیس کر رہی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ایک ڈیلیگیشن لے کے کینیڈا گئے ہوئے ہیں. کوئی 25-27 لوگ ہیں, 5 اسٹار پلس ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں. لوگوں کی تبصرہ کر رہے ہیں کینیڈا میں جو عظیم پاکستانی ہیں, کہ دوسرا بنگلہ دیش کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, ہالیڈے ان میں رہ رہا ہے, 5-7 لوگ آئے ہوئے ہیں, ٹیکسیز جو وہاں لوکل ہیں اس پہ سفر کر رہے ہیں, یہ لیموزین میں چل رہے ہیں. ان سے پوچھیں نا, عوام کا ٹیکس کا پیسہ یہاں سلاب ہے, ملک میں پیسے کی ضرورت ہے. تو ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن حل یہ ہے کہ آپ کوئی پاکستان میں SOPs بناتے ہیں ڈیلیگیشنز کے, SOPs وہ اس سے 20 سے زیادہ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے. مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کے سارے 3 سال دور میں کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں ہماری, کوئی ڈیلیگیشن اس طرح گیا ہو یا اس طرح پیسے کی یاشی کی گئی ہو, اور ملک کے حالات دیکھیں, سیلاب آیا ہوا ہے, پاکستانیوں کو 1-1 روپے کی ضرورت ہے. تو اچھا کیا آپ نے ڈیلیگیشن کی بات کی ہے, تو ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن ہی جا رہے ہیں. اللہ کرے اس ڈیلیگیشن کا رزلٹ نکلے. میں دعا گو ہوں آپ کے پروگرام میں, میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن حقائق بھی ہیں کہ ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں ہمارے, وہ 5 اسٹار پلس جاتے ہیں, لیموزین, 5 اسٹار ہوٹل, 7 اسٹار ہوٹل, لشکر اور بیگمات کوئی ساتھ گئی ہیں. پتہ نہیں اس پہ نوٹس لیں یہ بھائی جان گورنمنٹ میں کے لوگ بھی ہیں, چیک کر لیں. نہیں, یہ جو ڈیلیگیشن جو یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ سینٹ کے بھی جاتے ہیں نا,
تو بہت سارے سینیٹرز بھی جاتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ظاہر میرے کولیگ ہیں, اور وہ انہی جگہوں پہ ٹھہرتے ہیں جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات, میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا دوں, میں ایجپٹ میں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس تھی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے, ادھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا IPU کے اندر, اور میرے پاس ایمبیسڈر کی گاڑی تھی, میں جو ایمبیسڈر اپنی گاڑی بھیجی میں نے وہ استعمال کی, میں ایک بڑے نامنل سے ہوٹل میں ٹھہرا, کوئی بہت ہائی فائی ہوٹل بھی نہیں تھا, تو یہ, اور میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بہت ہائی فائی ہوٹل میں ٹھہروں. ایس او پیز نہیں بننے چاہیے, دیکھیں ایس او پیز اس سے اوپر نہیں ہوگا, ایس او پیز ہوتے ہیں, ایسی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں کہ بالکل کوئی ایس او پی نہیں ہے. اخراجات کیسے پھر پڑ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر کسی نے ایس او پی کو فالو نہیں کیا تو سوال یہ ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ, ایس او پی تو ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ بڑے بجٹ کے ہوٹل میں نہیں جانا, آپ نے اس سے زیادہ گاڑیاں نہیں کرنی, اگر آپ کوئی نہیں کر رہا تو پھر اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے. میں ایک بات اور جو میرے بھائی نے کی, دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ہائیسٹ ایور جو کیا کہتے ہیں انفلوز آئے ہیں $1.4 بلین. اب آپ یہ آئے ہیں 15 اگست کو, 15 اگست 2022, صحیح ہے نا, یہ میرے پاس رپورٹ ہے. اب دیکھیں آپ پاکستان کو بدنام نہ کریں, اگر آپ کو ایک اچھا کام کر گئے ہیں تو آپ, ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم بند کر دیں روشن ڈیجیٹل کو, ہم نے اس کو آگے چلایا, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ آپ اس چکر کے اندر آپ ہماری دشمنی میں ملک دشمنی نہ شروع کر دیں. آپ روشن ڈیجیٹل آپ لوگوں کو کہیں گے نہ بھیجیں, کوئی بات ہے یار, آپ کی حکومت ہے تو روشن ڈیجیٹل کو. میں اصل بات پہ آتا ہوں بھائی, جو اپنا جو یہ ڈالر اڑائے جا رہے ہیں باہر ڈیلیگیشن میں عمران خان کے ساتھ گیا بطور پرائم منسٹر, تو میں نے خود اپنے ہوٹل کا کرایہ دیا, ٹیکسز میں گئے, کرنا چاہیے. نیو یارک جب ہم گئے تھے یونائیٹڈ نیشن میں, عمران خان نے تو ہمیں کوئی ہوٹلوں کی اشیاء نہیں کرائی. تو آپ ایسے جو ابھی سینیٹرز گئے ہیں یا ان کے پاس راجہ صاحب کے ساتھ, آپ کے پی ٹی آئی کے, ان سے پوچھے نا, مجھے تو نہیں لگتا کوئی گیا. میں بتا رہا ہوں, نہیں میں نام نہیں لوں گا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, نہیں میں نام جا کے ٹویٹ کر دیں بھائی اگر کوئی گیا ہے تو ڈیلیگیشن, نہیں میں نام نہیں لوں, میرے کولیگ ہیں, آپ صرف کولیگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گیا ہی نہیں کوئی. نہیں گئے ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی پارٹی کہہ رہی نہیں ہے, نہیں وہ تو یہی کہیں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں خالی یہ والی نہیں ہے, اور بھی ریسنٹ ٹرپس ہوئے ہیں کہتے ہیں, ابھی کینیڈا جا رہے ہیں, ابھی کینیڈا کی ٹرپ جاری, چلیں اس کے اندر ان کے بھی لوگ ہیں, ابھی جاری ہے, ابھی جا چکی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, اینڈ آف نیکسٹ منتھ جاری. اور میں نے یہ بھی سنا صاحب, یہ آپ اس پہ کالم لکھیں جو میں کلیم کر رہا ہوں, میں آپ کو رپورٹ 7 ایسی ڈیلیگیشن میں سیمینار میں کانفرنس میں گئی نہیں, اور شاپنگیں چل رہی ہیں, سیر سپاٹے ہو رہے ہیں. میری گزارش, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو ڈیلیگیشن میں پرائیویٹ جیٹ کے اندر لے کے گیا ہے کہ نہیں لے کے گیا. وہ جو جیٹ تھا وہ جیٹ وہ سرکاری تھا نا, یہ کہتے ہیں وہ یہ ایئر فورس والا جس میں تصویریں نکال کے دکھا دیتا ہوں ہے, اس کا ایٹ لیسٹ منیمم کرایہ جو ہے نا $70,000 سے $80,000 ہے, 1 لاکھ کا, 1 لاکھ کا $70,000 سے $80,000 خالی ایک طرف کے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک مزہ کی بات بتاؤں, آپ ڈیلیگیشن کی کہانیاں بناتے رہے, ساتھ آپ عمران اسماعیل اربوں روپے کا چونا لگا دیں, علی زیدی اربوں روپے کا چونا لگا دیں. علی زیدی کی آئی ہے, عمران اسماعیل صاحب نے اربوں روپے بنائے ہیں ڈریپ کے اندر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی, وہ وفاق کے پاس تھی, وہ وفاق کے پاس تھی اس وقت جب یہ ان کی حکومت تھی. میں بات بتا رہا ہوں, ان کے پاس آپ جا کے ان کی طرح, ان کے پاس اچھا نہیں, اربوں روپے کہاں سے, عمران اسماعیل غریب آدمی تھا نا, اربوں روپے اس کے پاس کہاں سے, چلے اس کا بیٹا کہاں ہے, عمران اسماعیل صاحب نے کسی جگہ ڈکلیئر نہیں کیا, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں, وہ چلے کہاں پہ اسلام میں, آپ کو اسلام آباد بنا رہی ہے, باتیں نہیں ہے, میں آپ کو اسلام کہاں بنا رہے ہیں, اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی یہ بنا رہے ہیں, کہاں پہ, میں آپ مجھے بعد میں بات کریں گے, بتاؤں گا. آپ ابھی بتائیں الزام آپ نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ اچھا چلیں آپ ایک کام کریں, میں آپ کو آتا رہتا ہوں, آپ کو بتاؤں گا, آپ انویسٹیگیشن کر کے آپ اس کو کریے گا. اچھا ویسے اسلام آباد میں آپ کی حکومت ہے نا, آپ کی حکومت ہے, آپ نہیں گرفتار کریں, ان کو پکڑ لیں. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, تو اس کے اربوں روپے کہاں سے, چلیے مجھے بتا, میں بتاتا ہوں, مجھے تو موقع دو نا یار, میں بتاؤں الزام لگایا. ایک بات اور کر لوں, پھر اس کے بعد آپ 170ویں نمبر پہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہم نے چھوڑا تھا, جو یہ 140ویں نمبر پہ صادق اور امین لے گئے. اس کا بھی جواب دے دیں ہمیں, اگر آپ اتنے زیادہ کرپشن کے خلاف تھے تو آپ کو, آپ دوبارہ واپس آ گیا نا, تو اب آپ انڈیکس بہتر کر لیں. اب وہ اگلے دن تو نہیں بہتر ہوگا نا, 5 سال لگے تھے, 1 مہینے میں بہتر ہو جائے. نہیں 5 سال لگے تھے ہمیں بہتر کرنے میں, 5 صاحب سچ مانیے اس حکومت کی حالت قابل رحم ہے, قابل رحم ہے. پاکستانیوں ابھی سن رہے تھے حکومت میں یہ ہیں, اور جوید چودھری کو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرو. ابھی ذہنی طور پہ یہ سوئے ہوئے ہیں,
صحیح بات. انہیں میں نے اندازہ ہی بریک نہیں ہے لینی یہ ہے. حکومت میں ہے. ٹھہر جاؤ میں بول رہا ہوں. بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھہر بریک سے پہلے ایک اور میں آپ بھی جج صاحبہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. ان کا بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ وہ بھی میں سوچ رہا ہوں, میں ابھی سمجھ رہا ہوں, بس وہ کیا کہتے ہیں ایف آئی آر دے دیتے ہیں. ایف آئی آر ہی دی جائے. آپ چاہتے ہیں گرفتار کریں, آپ چاہتے ہیں گرفتار کریں. مقصد کمزور ایف آئی آر ہے نا, بے بنیاد ایف آئی آر ہے, خوفناک قسم کی ہم نے کوئی ڈاکے ڈالے ہیں, چاہتے ہم کہ نے چوری کی ہے, ہم نے کوئی دہشت گردی کی ہے. اب دیکھیں نا جو ایف آئی آر کاٹتے ہیں پاکستانی اور بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جتنی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی اور اوپر جا رہی ہے. بریک لینے ڈاکٹر صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے کہا کہ آخری میں کال دے دوں گا. آخری کال کتنی کالیں دینی ہے آپ نے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ جو آخری کال آپ دینا چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے اتنی زیادہ کالیں دی, ہر کال آپ کی آخری تھی, یہ آخری سے کیا مطلب؟ اس کے بعد خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں رہے. دیکھیں چوہی صاحب, بریک سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا عمران اسماعیل کے حوالے سے. انہوں نے کی تھی پہلے تو عمران اسماعیل نے اپنی ساری ٹیکس ریٹرنز اور ساری ویلتھ جو بھی اس کے پاس ہے اس نے جمع کرا رکھی ہے. یہ بہتر ہے ایف بی آر ان کے نیچے ہے, ایف آئی اے ان کے نیچے ہے, نیب ان کے پاس ہے, تو یہ چیک کریں اور انویسٹیگیشن کریں, بجائے کہ آپ کے ادھر بیٹھ کے بھر کے لگا رہے ہیں چوہی صاحب آپ کر لیں فلاں نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے. الزام لگانا آپ الزام لگا رہے ہیں نا عمران خان کے, مقابلہ عمران خان کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں عمران خان سے نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, بہت نیچے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پھر بھی یہ تو ان کا لیڈر کہتا تھا میں الزام لگاتا ہوں. ویسے یہ بات ان کی بڑی حد تک درست ہے کہ گورنمنٹ ابھی اسی طرح نہ رہی جیسے کوڑی نہیں ہوتا, آئے واپس آ گئے. بھائی اگر آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے تو پھر گرفتار کرنا کس کی ذمہ داری؟ گرفتار ہوئے ہیں ان کے لوگ اور بھی ہوں گے. حکومت اور میں آپ کو یہ بتا دوں خان صاحب کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, بالکل ہونا چاہیے. اگر وہ ضمانت نہ ہوئی تو گرفتار کر لیں گے, گرفتار ہوگے بالکل. آپ ان کے گھر سے گرفتار نہیں کر سکے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو بیٹھا رہا ساری رات, آئیں گے وہاں سے موٹر سائیکل میں بیٹھ کے بھاگے ہیں, وہاں سے موٹر سائیکل میں بیٹھ کے بھاگے ہیں, چکری سے گھوم کے راجہ بشارت کے گھر رات گزاری ہے. اور جب ان کی موٹر سائیکل کا بھی پتا ہے, چکری کا بھی پتا, لیکن گرفتار نہیں. چلے ہم تو بھگا رہے ہیں نا, ان کو مزے لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی ایف آئی آر کو سیریس نہ سمجھا جائے, دہشت گردی کی بھی ایف آئی آر کو سیریس نہ سمجھا جائے. اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے انہوں نے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے 500,000 بندہ اپنے باہر کھڑا کر وہاں پہ سین کریٹ کریں. اب ہم ظاہر ان کے اس کے اوپر بھی نہیں جائیں گے نا, لیکن یہ آئیں گے نا کل ٹیررزم کورٹ کے اندر, تو پھر ہم دیکھیں گے کہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ جو جج کہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ایف آئی آر ہوگی وہ اس کا مقصد گرفتاری نہیں ہے, نہیں گرفتاری نکالنا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, کورٹ جو ہے ایف آئی آر ہے بھائی صاحب, سیریس لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو تھریٹ بنا دیا. نہیں, ہم نے وہ آئیں گے نا کورٹ میں, جب کورٹ میں پیش ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو جج کہے گا وہی کریں گے. اور جبکہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے, آخری کال ہے, اور اس سے پہلے الیکشن کا اعلان کرنا. وہ اتنے کلیئر ہیں, آپ اپنی ایف آئی آرز میں بھی کلیئر ہیں. 2013 سے 2018 تک یہ روزانہ دوسرے دن یہ والی کہانیاں سناتے تھے کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں, میں ادھر سے جا رہا ہوں, اس بار میں اوپر سے آ رہا ہوں, بھائی پنجاب ان کے پاس, خیبر پختونخوا ان کے پاس, گلگت بلتستان بھی آ جائے نا, کیا کہتے ہیں آ جائے نا. وہ تو پھر جب آئیں گے تو کشمیر بھی ان کے پاس, ہر طرف چاروں طرف. جب وہ آئیں گے تو پھر ہم اس کا کیا کہتے کریں گے نا. یہ کوئی کیا کہتے ہیں ہلاکو خان کا دور تو نہیں ہے نا کہ آپ جتے لا کے ملک پر قبضہ کر لو گے, اور اگر آپ نے قبضہ کیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی سلوک ایسا ہوگا کہ آپ کو لگ پتا جائے. اچھا ویسے اس مشکل حالات میں ڈاکٹر صاحب جو پاکستان کا آلموسٹ جو آپ سمجھے کہ گڑھے میں گرا ہوا ہے, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, اس میں بھی آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام آباد میں اندر آ جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے آپ اس. دیکھیے صاحب, ایک تو میں انہیں گورنمنٹ بیٹھی ہے یہاں بتا دیں ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں. انہوں نے عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے توشہ خانہ, ممنوعہ فنڈنگ, سپیچ پر پابندی, دفعہ 144 کی ایف آئی آر, دہشت گردی کی ایف آئی آر, کنٹیمپٹ آف کورٹ, اور درجنوں جو پہلے 25 مئی کو ایف آئی آرز عمران خان پہ دی ہیں. لیکن عمران خان کی آواز کو یہ بند نہیں کر سکتے. اس کا رزلٹ دیکھیں نا, کراچی میں سے پوچھیں NA 245 میں کراچی کے عظیم لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ عمران خان وہاں گیا بھی نہیں, ڈسکا کے لوگوں جلسہ بھی نہیں کیا, آتے ہیں ڈسکے پہ بھی پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ڈسکے پہ کیس کھول رہا ہے. تو یہ سوچے کہ عمران خان کا نظریہ آج گھر گھر چلا گیا, غلامی نامنظور کا, امپورٹڈ حکومت نامنظور کا. ویسے ان سے یہ پوچھیں لیکن اسلام آباد کا گورنمنٹ کے ڈیلیگیشنز میں آپ کے لوگ شامل ہو کے باہر چلے جاتے ہیں, تو کیا جا کے نام ٹویٹ کر دیں, بس ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, کر تو رہے نہیں ہے, میں بتاؤں گا, میں کروں گا. دیکھیں میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, آپ ان سے یہ پوچھیں, چوہی صاحب اس گورنمنٹ سے یہ پوچھیں کہ اسلام آباد کا کوئی پولیس اسٹیشن رہ تو نہیں گیا جس میں ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ہمارے خلاف.
पंजाब का कोई 950 के करीब पुलिस स्टेशन है पूरे पंजाब में, वहां कोई थाना रह तो नहीं गया जहां हमारे खिलाफ FIRs नहीं हुई। बंदे पकड़ पकड़ के ये थक गए हैं हमारे, फिर भी इनके अंदर जो एक वो गुस्सा है पंजाब इलेक्शन हारने का। 17 जुलाई को जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, पंजाब के लोगों ने जो इनका दड़न तख्ता किया है, कराची वालों ने जरदारी का दड़न तख्ता किया है, इनकी कांपे नहीं टांग रही, पूरा बदन कांपना शुरू हो गया इनका। जो अफरीदी साहब कहते हैं ना कि अल्लाह को जान देनी है, वैसे पॉपुलैरिटी में इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस पीक पे है और हर इलेक्शन में जहां पे वो खंभा भी खड़ा कर देता है ना सर, वो जी जाता। देखें, पहली तो बात ये है कि जब बाई इलेक्शंस होते थे ना हमारे दौर में, जब इनका क्या कहते हैं मामला, तो ये कहते थे नहीं ये तो हम फिर भी पॉपुलर हैं। हमने 16 में से 13 इनको बाई इलेक्शन हराए, हमने लोकल बॉडीज का कंटोनमेंट के इलेक्शन में अब क्या हो गया है? नहीं वो तो बात ये बात देखिए, सियासत में और अकेले जीत रहे हैं, अब तो 12 उतार चढ़ाव सियासत के अंदर चलता रहता है। बात ये है कि ये कोई कंक्लूसिव बात नहीं है। बात ये है कि बड़े दिल का मुजाहरा करके क्या हाँ लीडर है इमरान, बड़ा लीडर है, मानते हैं इमरान खान जो है, मानते हो नहीं लीडर? 2018 में RTS बंद करवा के जिस तरह वजीर आजम बनाए ना, उसके बाद इनके पास कोई इख्तियार नहीं था। RTS अगर बंद हुआ था, RTS हमें वो आप तलाश करें जिन्होंने बंद किया। नवाज शरीफ जब वापस आएगा ना तो फिर बात करेंगे। साहब मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाए हुए, जज ने खुद बोला हुआ है कि ये कोई वो नहीं था, कहते मेरे जो केस बने तो उसमें भी इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं, इमरान खान ने लेकिन उसको परसू किया ना। अपनी हुकूमत में नाहल हुए थे, उनसे पूछो यार, अपनी गवर्नमेंट में नाहल हुए, सारे केसेस अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन बात ये है कि ये थोड़े से इलेक्शन जीत जाते हैं, ये समझते हैं बड़े हम ये एक बड़ा आसान सा हाल है कि आप सारे काम न्यूट्रल पे डाल दें, जैसे ये डालिए। देखिए हम तो 2018 के इलेक्शन को जो है वो किसके ऊपर डालें? आप मुझे बताएं, RTS किसने बिठाया था? आप मुझे खुद बताएं ना, कहते हैं आप चॉइस मुझसे वो पूछ रहे हैं, चोरी आपके घर हुई है, पूछ मुझसे रहे, सारा पाकिस्तान जानता है। अजीब बात है, आप रास्ते में गुजरने वाले से पूछिए, बताओ हमारे घर किससे चोरी? 25 जुलाई 2018 को द इंडिपेंडेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट का उठा के आप देखें उनमें क्या लिखा था, इमरान खान किस तरह बना है वजीर आजम, सारी दुनिया जानती है। भाई आप ये ला के बिठाए क्या गए और उसके बाद अब आगे ये कह रहे हैं कि जी हम बड़े, और ये भी कोई देखें जिस दिन नवाज शरीफ वापस आएगा मैदान तब पता चलेगा आप कितने RTS तो नहीं बिठाया जा रहा ना, आप जिमनी इलेक्शन में तो नहीं बैठा, तो फिर ये कैसे जीत जाते हैं? देखिए बात ये है कि अभी कुछ एक इलेक्शन जीते हैं, इसमें कुछ हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं बैठाए हुए थे, हमने इनके कैंडिडेट बोल दो ना, जो कराची के अंदर जो कैंडिडेट है सर उसको बंदा जानते हैं, वो तो कराची में तो हमारा है। आपने कभी नाम सुना था उनका? वैसे बिल्कुल मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मौलवी महमूद तो बहुत बड़े मशहूर आदमी है, वो बहुत मशहूर आदमी नहीं है, लेकिन ये और पार्टियां चेंज करके आ चुकी है। जब वो उम्मीदवार खड़े हुए तो मीडिया को पता चला कि ये भी कुछ तो और लोगों ने ऐसे शख्स को वोट दिया जिसके बारे में सबको पता था कि इससे कौमी असेंबली नहीं पहुंची। इनको 55,000 वोट पड़े थे उस सीट से, इस बार 30,000 पड़े यार, तो वो ट्रांसफर हो गया, वोट आए, वोट नहीं डाल सके। इतने पॉपुलर होते तो 55 से ज्यादा पड़ते ना, क्यों नहीं पड़े फिर 55? बात ये है कि ये इलेक्शंस जो है ना, ये कहते हैं ये कभी हमेशा नहीं होता कि एक ही पार्टी जीतती रहे, कभी उसके अंदर उतार चढ़ाव हो जाता है। अभी हल्का दिन का आप माने कि आपका चढ़ाव है, उतार खत्म नहीं, उतार है बल्कि चढ़ाव खत्म हो गया, वो सही है, वो ऊपर नीचे हो जाती है। हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं थे, हम बुनियादी तौर पर हमारा मसला है। इनका जो कैंडिडेट था वो आप कह रहे हैं मुस्लिम पार्टी बदल के आया था या वो पॉपुलर था, वहां पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं गए, तकरीर नहीं की इसके बावजूद। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ, जो 15 सीटें और 5 सीटें हुई थी। बात ये कि इनकी थी वो उनमें से हम 5 ये मसला, अगर हमारे कैंडिडेट ठीक होते तो हम 10 से 12 जीतते। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम कब्जा कर सकते हैं इस्लामाबाद पे। अब अगर आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेते हैं तो क्या पाकिस्तान की खिदमत होगी या तो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी? तो साहब पहले तो इनसे ये पूछें कि अगर RTS बैठा था NA 245 में, बैठा RTS चलें, अब कौन सा RTS बैठा, पूरी कौम सुन रही है। दूसरा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चोई साहब, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से MNA पे खड़े हो, कंपेन पे भी ना जाएं, कल तक का ये टॉक शो करते रहे, जुए चौधरी पाकिस्तानी MNA बन जाएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हैं आज, दुनिया ये नहीं देख रही कि कौन खड़ा है, वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान किसके पीछे खड़ा है। अच्छा ये मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे कर रहे हैं कि ये नहीं देखेंगे कौन खड़ा है। आपको कोई वोट नहीं पड़ता, सही PTI के लिए आपको वाकई PTI में होना चाहिए था कि मेरी इज्जत के साथ इसी तरह कोई खड़ा हो जाए। ये बड़ी जाती करती है आपकी, तो मैंने एग्जांपल दिया, टॉक शो भी करें साथ MNA मशहूर आदमी है, इस तरह दुनिया में 4-5 वोट। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब मसला हमारा कोई ऐसा मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब इसमें पॉपुलर है,
اور پاکستان میں بھٹو صاحب کے بعد یہ واحد لیڈر ہیں جو اتنے پاپولر ہوئے ہیں کہ یہ کھمبا بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ جیتے گے اس میں. آج الیکشن ہو جائیں تو 2/3 سے زیادہ میجارٹی آپ لے جائیں گے. میں بالکل آپ کہہ رہے دیکھیں، اور جو صحیح بات ہے وہ صحیح ماننی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے پاپولر ہیں تو آپ ججز کو ہی کہہ دیں کہ زیبا چودھری تم بھی تیار ہو جاؤ، یا آئی جی یا ڈی آئی جی ہوئے، اور یہ بھی کہہ دیں کہ اگر قطر میں پاکستان کے ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تو یہ چور ہیں، آپ نے ان کو پیسے نہ دیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ ہم اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کر لیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر قبضہ کر لیں گے، اور یہ پرویز خٹک صاحب یہ کہہ دیں کہ کسی کے باپ کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کوئی عمران خان کو گرفتار کر سکے. اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ قانون بھی بن جائے، آپ آئین بھی بن جائے، آپ عدالت بھی بن جائے، آپ آرمی چیف بھی بن جائیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جائے. سر دیکھیں چوئی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں یہ جو ابھی ہو رہا ہے، جو یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، چلیں ہمیں چھوڑیں، سیاستدانوں کو سائیڈ پہ رکھیں. جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ کے صحافی کولیگز کے ساتھ ہو رہا ہے، کون سے کولیگز؟ آپ کا ارشد شریف کا نام لے لیں، عمران ریاض کا لے لیں، صابر شاکر کا لے صاحب کے لیں، ساتھ کیا ہوا؟ جو بھی ہے کر رہے ہیں تو کیوں چلے گئے؟ یہ حالات دیکھیں نا، نہیں چلے گئے، وہ دوڑ گئے آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر چلے گئے. اچھا چلیں، کیا ہوا؟ جمیل فاروقی کے ساتھ جمیل فاروقی صاحب نے جو کچھ کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ اس کو اون کرتے ہیں. اگر کوئی بیٹھ کے اپنی رائے دیتا ہے، سر اپنی رائے نہیں، ایک انسلٹ کرنے کا اختیار کسی بندے کو. میں جرنلسٹ ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں تو میں آزادی رائے کے حق میں ہوں ہمیشہ. اس کے بعد سمی ابراہیم کو لے لیں، سمی ابراہیم کو کیا ہوا؟ یاز میر کو لے لیں، یاز میر کو کیا باہر رہے ہیں، دستی باہر ہیں بات کرنے پہ. کیا ہوا ہے یاز میر مطیع اللہ جان کو جن کے کیا ان سے پوچھیں. ویسے میں نے بریک لینی ہے، لیکن یہ ایشو اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایشو اچھا ہے، ڈاکٹر صاحب ایشو اچھا ہے. میں بریک لوں گا اور بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، میڈیا وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا وہ میڈیا ہے. جرنلسٹ وہ نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا جرنلسٹ ہے. سب کو پتا ہے کہ ریڈ لائنز کیا ہے. کسی ادارے کی یا کسی شخصیت کی انسلٹ کرنا یہ میڈیا نہیں ہے، یہ جرنلزم. دیکھیں جوئی صاحب، کسی نے بھی اگر کچھ غلط کیا ہے، چلے میں مان لیتا ہوں انہوں نے غلط کیا، اس کے لیے قانون تو موجود ہے. مطیع اللہ جان کے لیے نہیں تھا قانون سر، جنہوں نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا، جنہوں نے بھی کیا گورنمنٹ اون کرتی انویسٹیگیشن کریں، گورنمنٹ اون کرتی تھی سر. مطیع اللہ جان کے ایشو پہ پریس کانفرنس کی ہوئی آپ لوگ. میں گواہ ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، عمران خان کو پتا چلا مطیع اللہ جان کا، عمران خان نے کہا کہ کیوں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. عمران کو پتا ہی نہیں. عمران خان مطیع اللہ جان کے لیے تو اور جو پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں ان میں آپ کا وزیر اعظم پھنسا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں کیا، میں اون کرتا ہوں. اب سارا عالم کو گولی لگی، اب سارا عالم کو گولی لگی. یہ میری بات سننا، یہ کریں نا. ہم تو کسی بھی صحافی کی پکڑ دکڑ میں نہیں تھے. میں اب سارا عالم کو گولی ماری، مطیع اللہ جان کو ٹارچر کیا. سن لینا یار، یہ حکومت میں کا لینا میرے بھائی، پہلے سن لو. ہم نے کسی کو الٹا لٹکا کر ننگا کر اس کے جو پارٹس ہیں اس کے اوپر کرنٹیں نہیں لگائیں. ہم نے تشدد نہیں کیا. ہمیں بتاؤ کسی ایک نے کہا جنسی زیادتی ہوئی ہو ہمارے ساتھ، تو سر یہ اگر آپ ہی کرتے رہے تو کس نے کیا ہے؟ بھائی میرے کیا رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، اور بعد میں باہر آئی کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں پورا پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا. اچھا آپ شہباز گل صاحب کے ایشو کو سائڈ پہ رکھیں، جرنلسٹوں کے الگ رکھیں. شہباز گل صاحب جرنلسٹ نہیں ہے، نہیں کہا مجھے ننگا کر کے اٹھا کر کے لٹکایا. ٹھیک تھا، بولے ٹھیک تھا، آپ جرنلسٹ ہیں. ایک سیکنڈ آپ سوال جواب میرا ہو رہا ہے نا، بیچ میں جواب دے رہے سر. کسی ہونا چاہیے سر، میں جواب تو سنے نا. کسی بھی پاکستانی کے ساتھ، وہ جرنلسٹ ہو یا نان جرنلسٹ ہو، اس کے ساتھ ٹارچر نہیں ہوتا. تو یہی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں تو مطیع اللہ جان ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، آپ صرف ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا، اور آپ ہیں جنہوں نے پیکا بنایا. پیکا بنانے کی کوشش اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل ریٹنگ پاکستان کی، کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرا بھائی کسی پاکستان کی جرنلزم کی گری ہے ان کے دور میں. ویسے جو شہباز گل کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں. دیکھیں جب شہباز گل نے اگر کچھ غلط کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ڈرا رہے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اللہ سے ڈریں. تو قانون موجود ہے نا یار. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی، سپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کریں گے، کرنا ہے اللہ کرنا کریں نئی شہباز گل کے ساتھ. اسلام آباد پولیس اٹھاتی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اب سارا عالم کو گولی ماری، مطیع اللہ جان کو ٹارچر کیا، طلعت حسین کا شو بند کیا، ناردرن ایریا کے بہت سارے صحافیوں کی سیر کرائی ہیں. نصرت جاویدی بہت لمبی لسٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے، اور انٹرنیشنل آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ سارے کیس کھول دیں، بتائیں دنیا کو کہ عثمان ڈار صاحب نے کیا کیا. ان کی ذمہ داری تھی نا، ان کی رسپانسبلٹی. آپ کی گورنمنٹ ہے بھائی. نہیں تو اب ہم اگر آپ پرانے توشہ خانہ کھول سکتے ہیں تو اس توشہ خانوں کو کھولنا. بات نہیں کیا نہیں ہے کہ گولی نہیں لگی اب سارا
अलग। तो खोले ना, तो चल रहा है ना केस, खोलो जाके, चल रहा है केस। वजीर जान को क्या कहते हैं, नहीं इन्होंने टॉर्चर किया। इन ये लोग खुद इमरान खान जो है वो वीडियोस मंगवा के देखता था कि राणा सनाउल्लाह क्या कहते हैं उसको, इमरान खान खुद बोलता था कि मैं इनके एसी और पंखे बंद करूंगा। इसकी तकरीर है पूरी की पूरी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉलेज आती थी थाने में कि तुम लोगों ने ये किया है कि नहीं किया। ये इमरान खान की जहनियत है। खान साहब, बात ये करें है दूसरों को कि आप खान साहब की गवर्नमेंट को कमजोर समझें या मजबूत समझें, छोटी समझें, बड़ी समझें, उन्होंने जो चाहा उन्होंने किया। आप जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते। चले हम कानून और कायदे के तहत चलते हैं ना। आपने FIR किया ना, FIR कानून और कायदा है। नहीं तो वो FIR होके अपने कोर्स ले गए ना, हम कर रहे हैं, कहते हैं हमने उस पूरी रात आप ये पता मोटरसाइकिल कहाँ पहुंच गया, मोटरसाइकिल कहाँ से वापस आ गया, शहबाज गिल को कर दिया ना, पकड़ नहीं सके। शहबाज गिल को अंदर कर दिया ना, वो भी नहीं होता ना फिर तो, अगर नहीं कुछ किया होता। और भी होंगे अगर इन्होंने कानून को जो है वो अपने हाथ में लिया, और भी लोग अंदर जाएंगे। बात ये है कि इमरान खान एक दिन भी जेल नहीं गया। ये शहबाज गिल से ज्यादा रोएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी चीखों की आवाज पूरे पाकिस्तान में आएगी। मैं कह रहा हूँ ये रोएगा जिस दिन आप देखिएगा। इमरान खान को किस जुर्म में आप गिरफ्तार करेंगे? क्या इसने पाकिस्तान के मुफाद को बेचा है, इसने इंडियन नेशनल से पैसे लिए हैं, हरमजीत सिंह से पैसे लिए हैं, इसने क्या कहते हैं रोमिता शेट्टी से पैसे लिए। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस तो रेफरेंस कर दें आप। रेफरेंस चल गया और सजा उसका हो गया ना, कहते फैसला भी आ गया। वो तो रेफरेंस करें सुप्रीम कोर्ट में, देखिए वो प्रोसेस चल रहा है और गिरफ्तार करें, प्रोसेस चल रहा है ना, कहते हो जाएगा। फिर ये कहते हैं इन्होंने तोशा खाना के अंदर 500 रुपए का मैट भी चोरी कर लिया। बाकी तो छोड़े, 500 रुपए का एक मैट था वो भी साथ लेके गए। 200 रुपए का पानी की बोतलें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 200 रुपए की पानी की बोतलों के क्रेट भी साथ ले गए। कुर्बान जाऊं आप, और ये गाड़ियां ले गए। 500 का हिसाब कर रहे हैं, केस नहीं बना रहे, गिरफ्तार नहीं कर रहे। केस बने वो अपने लॉजिकल। अगर हम कल पकड़ के अंदर करते गए, हमने देखे इतनी जल्दी कर दिया, टाइम लगता है ना। कहते केस की एवोल्यूशन अंदर कर रहे हैं ना, केस बनेगा, केस बनेगा तो केस है क्या नहीं है। तोशा खाना का रेफरेंस है, तोशा खाना का रेफरेंस है, बिल्कुल है। वो फारग हो गया इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन तो ये है कि आप करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग सिविल सर्वेंट्स वो तैयार नहीं है इसके लिए। नहीं, ऐसी बात जो है वो नहीं है। हम अपनी पूरी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करके हम पूरा का पूरा केस बना के फिर करेंगे। इस तरह हम कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। बस आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।